9 محرم کی شب کے حالات۔ 8ویں تاریخ کا دن تمام ہوا تو امام حسین علیہ السلام کو معاملات کے طے ہونے کی طرف سے قطعاً مایوسی ہو گئی۔ اب موت حضرت امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ آپ علیہ السلام کے تمام ہمراہی حد درجہ مضطر و پریشان تھے، لیکن اپنی جانوں کے خیال سے نہیں، بلکہ محض اس لیے کہ فرزند رسول علیہ السلام کی جان خطرے میں پڑ گئی تھی۔ اسی رات کے واقعات میں یہ لکھا ہے کہ جب شمر کوفے سے چلا تھا تو حضرت عباس علیہ السلام کے ماموں جریر ابن عبداللہ کلابی نے ابن زیاد سے یہ کہا تھا کہ میری چچا زاد بہن ام البنین کا عقد حضرت علی علیہ السلام سے ہوا تھا۔ اس کے بطن سے 4 فرزند موجود ہیں، وہ میرے بھانجے ہیں جو اس وقت کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ پس اگر تو اجازت دے تو میں ان 4 کے لیے تیری طرف سے امان نامہ لے کر کربلا بھیج دوں۔ ابن زیاد نے جریر کی اس درخواست کو منظور کر لیا۔ جریر نے اپنے غلام عرفان کے ہاتھ یہ خط کربلا میں عمر ابن سعد کے پاس بھیج دیا، اور ساتھ ہی اپنا ایک خط حضرت عباس علیہ السلام کے نام اس مضمون کا لکھا کہ زمانہ پرآشوب ہو رہا ہے، حفاظت جان اور حفاظت اہل و عیال ضروری ہے۔ مناسب ہے کہ تم اس وقت اپنے بھائی کی نصرت سے کنارہ کش ہو جاؤ، اور پھر آگے چل کر کسی اور وقت اس کی تلافی کر لینا۔ تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ بھیجا جاتا ہے جو ایسے نازک وقت میں تمہارے لیے نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں۔ تم ابن زیاد کے فرمان اور میرے خط کی تعمیل میں جلدی کرو۔ 8ویں کا دن تمام ہو کر 9ویں تاریخ کی شب کو جریر کے غلام نے وہ خط حضرت عباس علیہ السلام کو لا کر دے دیا، جسے پڑھتے ہی آپ علیہ السلام نے فوراً زمین پر پھینک دیا اور اس سے فرمایا، تو جا کر ہمارے ماموں سے کہہ دے کہ تمہارے بھانجے ایسے نہیں ہیں کہ فرزند رسول کو چھوڑ کر ابن زیاد کی بیعت کر لیں۔ ہم کو اس امان کی کوئی قدر نہیں، ہمارے لیے اس کی مشیت میں جو مقدر ہو چکا ہے وہی ہر حال میں مناسب ہے۔ غلام نے حضرت عباس علیہ السلام کے ساتھ ہونے والی ساری گفتگو کا حال شمر کو بتایا اور کوفے کی طرف روانہ ہوا۔ شمر بھی قبیلہ کلاب سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے اس کو حضرت عباس علیہ السلام سے قرابت کا دعویٰ تھا۔ غلام کی زبانی حضرت عباس علیہ السلام کا جواب سن کر اسے بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کسی طرح حضرت عباس علیہ السلام کو لشکر حسین سے جدا کر لے۔ بظاہر تو اس سے اظہار قرابت مقصود تھا، لیکن حقیقی غرض یہ تھی کہ حضرت عباس علیہ السلام کی شجاعت اس وقت زبان زدے خاص و عام تھی، اس لیے شمر امام حسین علیہ السلام کی قوت کو توڑنا چاہتا تھا۔ چنانچہ وہ 9 محرم کی رات کو امام حسین علیہ السلام کی خیمہ گاہ کے قریب آیا اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگا، کہاں ہیں میری بہن کے لڑکے عبید اللہ، جعفر، عباس اور عثمان؟ مجھ کو ان سے کچھ کہنا ہے۔ اتفاق سے حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس کی آواز کو سنا، فوراً حضرت عباس علیہ السلام کو بلا کر ارشاد فرمایا، اگرچہ شمر بہت بڑا فاسق آدمی ہے، مگر چونکہ قرابت میں تمہارا ماموں ہے، مناسب ہے کہ تم اس کی بات سن کر جواب دو۔ امام علیہ السلام کا حکم پا کر 4 بھائی خیمے سے نکل کر شمر کے پاس پہنچے۔ اس شقی نے کہا، سنو، تم سب میری بہن کے لڑکے ہو، تمہارے لیے پورے طور سے امان ہے، پس تم لشکر حسین سے علیحدہ ہو جاؤ اور اس جنگ میں شریک ہو کر مفت اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یزید کی بیعت کر لو کہ اس میں تمہارا سراسر فائدہ ہے۔ یہ سن کر حضرت عباس علیہ السلام غیظ و غضب کی حالت میں اس کی طرف رخ کر کے بولے، تیرے ہاتھ کٹ جائیں، تجھ پر اور تیری اس امان پر خدا کی لعنت ہو۔ او دشمن خدا، تو ہم سے کہتا ہے کہ اپنے بھائی کی رفاقت سے ہاتھ اٹھائیں اور اپنا سر ایک فاسق و فاجر کی اطاعت میں جھکا دے۔ تو ہم لوگوں کو تو امان دیتا ہے اور فرزند رسول کے لیے امان نہیں۔ اتنا سننا تھا کہ شمر کے حواس جاتے رہے اور وہ وہاں سے چلتا ہوا۔ یہ ہیں حسینی جوانوں کی بے مثال و بے نظیر وفاداریاں۔ دنیا ایسے لوگ کہاں پیدا کرے گی؟ آنے والے واقعات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایسے خطرناک موقع پر
جبکہ بہادر سے بہادر انسان بھی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ اصحاب حسین علیہ السلام میں کس قدر استقلال اور دل جمی کی شان پائی جاتی تھی، جو ان کے ایمان کی سب سے بڑی قوی دلیل ہے۔